عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. اسی لیے ریاکاری کے لیے عمل نہ ہو. من صلی ریائی فقد اشرکا ومن تصدق ریائی فقد اشرکا ومن صام ریائی فقد اشرکا. جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے گا اس نے بھی شرک کیا. جو لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ خیرات کرے گا اس نے بھی شرک کیا. جو لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھے گا دیکھو میں کتنے روزے رکھتا اس نے بھی شرک کیا. کیونکہ نیت خالصتاً اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ لوگوں کو دکھانے کا بھی عمل کر رہا ہے, لوگوں کو شریک کر رہا ہے نیت میں, اسی لیے اس نے شرک کیا. اسی لیے میرے دوستو بتانا مقصود یہ ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں, ہمارا تعلق مسجدوں سے جوڑے. ہم میں سے کسی آدمی کی نماز کسی بھی صورت میں قضا بھی نہ ہو اور چھوٹے بھی نہ. چھوٹنا تو بہت بڑا وبال ہے. لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو قرآن میں خطاب کر کے فرمایا اللہ پاک نے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو قائم کیجئے صبح اور شام. صبح ظہر پڑھیے, عصر پڑھیے اور شام میں مغرب عشاء پڑھیے. وقرآن الفجر اور قرآن پڑھیے فجر کے وقت. کیوں قرآن پڑھیے فجر کے وقت؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فجر کے وقت میں قرآن پڑھیں گے تو وہ وقت فرشتوں کے حاضری کا ہوتا ہے. لہذا جو فجر کے وقت قرآن پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے رزق میں کشادگی عطا کرتا ہے. اگر وہ معافی چاہتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتے, اور وہ جو دعائیں کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتے. روایت میں آتا ہے جب آخری پہر ہوتی ہے رات کی تو اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں, اعلانات ہوتے ہیں, صدائیں لگائی جاتی ہے, پکارا جاتا ہے انا الملک من ذا الذی یدعونی, میں ہوں بادشاہ, ہے کوئی سوال کرنے والا؟ انا الرازق من ذا الذی یسترزقنی, میں ہوں رزق دینے والا, ہے کوئی رزق طلب کرنے والا؟ انا الغافر من ذا الذی یستغفرنی, میں ہوں مغفرت کرنے والا, ہے کوئی مغفرت کرانے والا, ہے کوئی بخشش کرانے والا؟ جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہ منہ بولے مرادیں ان کی پوری ہو جاتی. نوم الصبح یمنع الرزق. اللہ کے نبی نے فرمایا جو فجر کے وقت سوتا رہتا ہے اس کا رزق اس پر تنگ کر دیا جاتا ہے, اس کا رزق اسے برابر نہیں ملتا. اگر رزق بہت ملے اس میں برکت نہیں رہتی. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, اللہ اس کی معیشت کو برباد کر دے گی. بیٹوں کی مصیبت نہیں گئی تو گھر والی کی مصیبت, گھر والی کی مصیبت نہیں گئی تو اپنے ماں باپ کی مصیبت, کسی نہ کسی مصیبت میں کسی نہ کسی صحبت میں وہ چلتا رہے گا, ایک وقت آئے گا موت آ جائے گی. لہذا جو نمازوں کا اہتمام کرتا ہے, جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کے تمام تکالیف اور مصیبتوں کو دور کرتے. اور جو چھوٹی اسے رزق دیا جاتا ہے جو تھوڑا بہت اس میں برکت دی جاتی ہے. اسی لیے فرمایا اب فجر کی نماز میں بے شمار لوگ سوئے. اب یہاں پر اذانیں ہوتی ہے, مسلمان سوتے ہیں. مسلمانوں کو نیند پیاری ہے, ہمیں اپنی نیند اپنا بستر یہ اچھا لگتا ہے. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری. تمہیں نیند اچھی لگتی ہے, اللہ رب العزت کے سامنے آ کر کھڑا ہونا اچھا نہیں لگتا. تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے, تم ہی کہہ دو کہ یہی آئین وفاداری ہے. قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. لہذا اگر تم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو گے اللہ کی مدد اللہ کی نصرت آج بھی تمہارے ساتھ. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تلقین غزالی آج نہیں ہے, فلسفہ ہے تلقین غزالی نہیں ہے. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجد مرفیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہی.
آج مسجدیں روتی ہے، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ کون صاحب اوصاف حجازی؟ یعنی وہ حجاز کی قوم، وہ عرب جو جاہلیت کے وقت میں ایسے تھے کہ لوگوں کی گردنیں مارتے تھے، لیکن جب لڑائی کے دوران نماز کا وقت آ جاتا تھا وہ اللہ کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رخ ہو کے زمین بوس ہوئی، قوم حجاز تو وہیں پر سجدہ کر دیتی تھی جہاں نماز کا وقت آ گیا۔ اس لیے میرے دوستو یہ خاصیت تھی صحابہ اکرام کی، نماز کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ فجر کی نماز میں کوئی آئے گا اور سوال کرے گا تب تو ہم اسے دیں گے۔ ارے کوئی سوال کرے گا، کوئی دعا کرے گا، جب اللہ اس کی دعا قبول کریں گے۔ کوئی دعا کرے گا ہی نہیں تو دعا کس کی قبول کی جائے گی؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ راہ دکھلائے کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ راستہ دکھانے کے لیے راہ رو تو ہونا چاہیے، کوئی راستہ پوچھنے والا ہی نہیں ہے تو اب راستہ بتائے کسے؟ تربیت عام تو ہے جو ہر کامل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتی۔ اگر ہم کوشش کریں گے ترقی ضرور ملے گی، اور اگر ہم نے کوشش نہیں کی تو ذلت اور مسکنت ہم پر ڈال دی جائے گی۔ تاریخ میں یہ واقعہ بھی گزرا۔ 6 ہجری میں جب مسلمانوں نے اللہ رب العزت کے احکامات سے روگردانی کی، اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑا، شراب نوشی ہوئی، جوا خوری ہوئی اور زناکاری اور بدکاری کا بازار گرم ہو گیا، مسلمان عیش و عشرت میں ہی زندگی گزارنا پسند کرنے لگے۔ 5 گانا نماز تو درکنار، عید الاضحیٰ اور عید الضحیٰ کی نماز بھی، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز بھی پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، تو اللہ رب العزت نے تاتاریوں کا زبردست فتنہ لایا۔ ایسا فتنہ کہ تمام تاتاری قوم نے چنگیز خان کی قیادت میں مسلمانوں کی گردنیں اڑانا شروع، مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوا، اور تمام ترکستان، ایران، عراق، بخارا، سمرقند، قزوین، نیشاپور، یہ تمام کی تمام چیزوں کو تاتاریوں نے برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ مسلمانوں کے خون کے ندیاں بہا دی گئی۔ اور جب 624 ہجری میں چنگیز خان کا انتقال ہوا تو چنگیز خان کے مقاصد کی تکمیل اس کے پوتے اور اس کے بیٹے نے کی۔ اس کا پوتا ہلاکو خان وہ بغداد میں آیا، بغداد میں 40 دن میں 18 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ بغداد میں جتنی اسلامی شعار تھے، اسلامی نشانیات تھی، سب مٹا دی گئی، سب ختم کر دیا گیا۔ اسلامی لائبریریوں کو دریاؤں میں ڈال کر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ دریا کا پانی کتابوں کی روشنائی سے سیاہ اور کالا ہو گیا۔ لیکن دیکھو اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت دیکھو، یہ قوم جس نے مسلمانوں کا قتل کیا، اسلام کے شعار کو مٹایا، اسلام کے کتب کو بہا دیا، اللہ نے انہی قوم کو ہدایت دی، انہی کو ایمان کی توفیق دے دی، یہی مسلمان بن گئے، یہی مسلمان بن گئے۔ اور جب یہ مسلمان بنے تو انہوں نے خانہ کعبہ کی پاسداری کی، انہوں نے اسلام کی حفاظت کی۔ اللہ پاک کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے، اگر تم مساجد کو آباد نہیں کرو گے، اگر تم نمازوں کا اہتمام نہیں کرو گے، اللہ دوسری قوم کو لا کر کھڑا کر دے گا، وہ مسجدوں کو آباد کریں، وہ نمازیں پڑھیں گے، وہ اللہ کے دین کے محافظ بن جائیں گے۔ علامہ اقبال نے انہی کو کہا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ خانہ کعبہ کے پاسدار بن گئے۔ اگر تم نے پاسداری نہیں کی، اللہ نے دوسری قوم کو کھڑے کر دیا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم اللہ رب العزت کے احکامات سے روگردانی کرو گے، اللہ دوسری قوم کو لا کر کھڑا کر دے، اور وہ قوم اللہ کے دین کی محافظت کرے گی، وہ قوم مسجدوں کو آباد کرے گی، وہ قوم نمازوں کا اہتمام کرے گی، وہ قوم قرآن کی حفاظت کرے گی، وہ قوم قرآن کے احکامات پر عمل کرے گی، وہ قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گی۔ تمہاری اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ ان اللہ غنی وانتم الفقراء۔
تم کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، دور حاضر میں حالات اگرچہ کتنے خراب ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی مدد مانگنے کی ضرورت، اللہ سے رشتہ قائم کرنے کی ضرورت، اللہ سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، آج بھی ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، آج بھی ہم اگر نمازیں پڑھیں گے، جتنے برے حالات ہیں سب ختم ہو جائیں گے اور اچھا دور آئے گا۔ شر کے بعد خیر ہے اور عسر کے بعد یسر ہے۔ اگرچہ آج دشواری ہے، آگے آسانی آ جائے گی۔ آسانی اس وقت آئے گی جب ہم اللہ کے ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ مجمع عزم کرے کہ ہم میں سے کسی کی بھی نماز کسی بھی حال میں نہیں چھوٹے۔